اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ فرما برداری میں بیچ کی راہ اپنانے کے بیان میں حضرت ابو ربیع حنظلہ بن ربیع اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے ایک کاتب تھے۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے پوچھا، حنظلہ کیسے ہو؟ میں نے کہا، حنظلہ تو کپٹی ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سبحان اللہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، بات یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا اس طرح تذکرہ فرماتے ہیں کہ مانو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل آتے ہیں تو بیوی بچوں میں اور دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، ان جیسی باتوں سے تو ہم بھی دو چار ہوتے ہیں، یعنی اگر یہ کپٹ ہے تو ہم بھی اس کپٹ میں پھنسے ہیں، اور اس حساب سے یہ نہایت سنجیدگی کا معاملہ ہے۔ چنانچہ میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں چلے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ تو میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ تو کپٹی ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مانو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب ہم آپ کی مجلس سے نکل آتے ہیں تو بیوی بچوں اور کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ اسی حالت و کیفیت میں رہو جس میں تم میرے پاس ہوتے ہو تو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہو، تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں گے۔ لیکن اے حنظلہ، وقت کی بات ہے۔ 3 بار آپ نے یہی بات دہرائی۔ اس کا مطلب ہے ہر لمحے انسان کی ایک ہی کیفیت نہیں رہتی، بلکہ حالات اور ضروریات کے حساب سے کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ مسلم۔ فائدہ، اس میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی اور نیکی اور تقوی کے ذکر کے علاوہ انسانی عادت کے حوالے سے انسان کی بدلتی ہوئی حالت و کیفیت کا بیان ہے۔ اس کا تعلق کپٹ سے نہیں ہے، دل کی غفلت سے ہے، جس کو انسان بدلنے پر تو قادر نہیں ہے، لیکن اللہ کے ذکر کی زیادتی سے اس کا نجات ہو سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک آپ کی نظر دھوپ میں کھڑے ہوئے آدمی پر پڑی۔ آپ نے اس کی بابت پوچھا تو لوگوں نے بتلایا کہ اس کا نام ابو اسرائیل ہے۔ اس نے نظر مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، اور نہ سایہ حاصل کرے گا اور نہ گفتگو کرے گا، اور روزہ رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے کہو کہ یہ گفتگو کرے، سایہ حاصل کرے اور بیٹھ جائے، البتہ اپنا روزہ پورا کر لے۔ بخاری۔ فائدہ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی قربت گڑھے ہوئے طریقے سے نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل اور عبادت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا، ایسی نظر پوری نہیں کرنی چاہیے جس میں مصیبت ہو یا جس کا حکم شریعت میں نہیں ہو، جس کی کچھ مثالیں اس حدیث میں دی گئی ہیں۔ تیسرا، یہ حدیث علماء کرام کی دلیل ہے جو نظر پورا نہ کرنے پر کفارہ ضروری قرار نہیں دیتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفارہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔